السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم بی اے جرنلزم پارٹ 2 4th ایئر یعنی اس کا سوال جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے. سوال ہے برِ صغیر میں انگریزی اقتدار کے اوائل میں جو انگریزی اخبارات شائع ہوتے رہے ان کا جائزہ لیجیے. یہ سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ انگریزی اخبارات کے حوالے جو کہ برِ صغیر میں جو ہے وہ شائع ہوئے تھے. تو یہ 3 اخبار ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے. پہلا اخبار ہے ہکی گزٹ، دوسرا ہے انڈیا گزٹ اور تیسرا ہے کلکتہ گزٹ. تو آج ہم سب سے پہلے اس کا ذرا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ اخبارات جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ شروع ہوئے تھے. یہ دیکھیے کہ 1707 میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی 1707 میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جو اس کے جانشین تھے انہوں نے جو امور سلطنت ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ گزارتے رہے. دیکھیں جب بھی کوئی انسان اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے تو دوسرا انسان پھر اس کی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی جو ہے وہ ہوا کہ جب حکمرانوں کی کمزوریوں اور سازشوں نے برِ صغیر پر انگریزوں کے قبضے کی راہ ہموار کر دی تو جو ہی جو ہے وہ انگریز یہاں پہ قابض ہوا تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسے منصوبے جو ہے وہ متعارف کروائے اور اسی طرح جو ہے جب بھی یاد رکھیں کہ کوئی قوم جو ہے جب اقتدار کے حوالے سے مذہبی حوالے سے جو ہے وہ پستی کا شکار ہوتی ہے تو گڑھوں میں جو ہے وہ گر جاتی ہے تو اس وقت پھر اجتماعی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا جب انگریز یہاں پہ قابض ہو گئے تو اس وقت پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے انہیں ایسی پالیسیز جو ہے وہ متعارف کروائیں. یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر جو ہے وہ مسلط ہوتی ہے یا حکمران ہوتی ہے حاکم ہونے کے بعد وہ محکوم کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم ہی آپ کے سب سے بڑے ویل وشر ہیں، سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. ہم آپ کے لیے جو ہے ایسے ایسے جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیں گے کہ آپ جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت خوشحال ہو جائیں گے. اور پھر مکاری سے کیا کرتی ہے حاکم قوم جو ہے وہ محکوم کی اقدار کو اپنانا شروع ہو جاتی ہے، ان کی روایات کے ساتھ جو ہے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتی ہے تاکہ اس کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں یہی ہمارے بہترین جو ہے وہ خیر خواہ ہیں. تو یہی جو ہے وہ انگریزوں نے اس دور میں جو ہے وہ کیا. اگر ہم برِ صغیر کے اندر جو ہے انگریزی اخبارات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 1550 میں جو ہے وہ پرتگیزیوں نے جو ہے وہ پہلا چھاپا خانہ یہاں پر جو ہے وہ قائم کیا تھا. یہ جو چھاپا خانہ ہے اس سے ایک مخصوص قسم کا لٹریچر جو ہے وہ شائع کیا جاتا تھا. اس سے جو لٹریچر جو ہے وہ شائع کیا جاتا تھا اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو ہے انگریزی عروج کے ساتھ ساتھ چونکہ انگریزی کو بھی عروج ملا تو
انگریزی اخبارات کو جو ہے وقت کی ضرورت جو ہے وہ جانا جانے لگا، اور پھر انگریزی اخبارات جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ برِ صغیر میں شائع ہوئے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو 1743 میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلا انگریزی جو برِ صغیر کا اخبار ہے اس کا نام تھا دی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور یہ جو اخبار ہے اس کے حوالے سے کوئی زیادہ شواہد نہیں ملتے کہ یہ پہلا ہی برِ صغیر کا اخبار تھا انگریزی۔ یہ صرف ایک جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کرنل جان ٹرنر جو ہے اس کا ایک سفر نامہ تھا دی گولڈن ایسٹ کے نام سے، تو یہ اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ دی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ اخبار جو ہے وہ اس وقت شائع ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی شواہد نہیں۔ دوسرا جو ہے کہ 1744 میں ایک انڈین جو ہے ہم کہتے ہیں کہ گزٹ کے نام سے ایک اخبار جاری ہوا ہفت روزہ، تو یہ جو ہے اخبار جو ہے وہ پہلا برِ صغیر کا انگریزی اخبار جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں جو اخبار ہیں اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتے، اس لیے ان دونوں کو جو ہے وہ پہلا برِ صغیر کا انگریزی اخبار تصور نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم برِ صغیر کی تاریخ صحافت کی دیکھیں تو ہمیں ایک نام جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ نام تھا ولیم بولٹس۔ ولیم بولٹس جو ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا، اور جب اسے جو ہے 1766 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے فارغ کر دیا گیا، یعنی ملازمت سے نکال دیا گیا اس کو، تو اس نے ایک سال بعد جو ہے 1767 میں کلکتہ میں ایک چھاپا خانہ جو ہے وہ قائم کیا، اور یہ جو چھاپا خانہ ہے یہ جب اس نے قائم کیا تو یاد رکھیں کہ جب بھی ارباب اختیار کو علم ہو جائے کہ ان کے کارناموں کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کیا جانے لگا ہے تو پھر وہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرتے ہیں۔ لہذا اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا، جو ارباب اختیار تھے انہوں نے 1768 1768 میں ایک حکم نامہ جاری کیا، جب انہیں احساس ہوا کہ یہ جو ہے ایک اشتہار سے ان تک یہ بات پہنچی کہ ولیم بولٹس ایک اخبار نکالنے لگا، لہذا اس نے جو ہے اسے جو ہے وہ ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا اپریل 1768 میں، اور اس میں جو ہے اسے تنبیہ کی گئی کہ تمہاری جان کو جو ہے وہ خطرہ ہے برِ صغیر میں، لہذا تم جو ہے وہ بنگال چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، کس مہینے میں؟ یعنی اپریل میں یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ تم بنگال چلے جاؤ، اور پھر ستمبر تک تم یورپ جو ہے وہ چلے جانا، تاکہ تمہاری جان جو ہے وہ بچ سکے۔ اب یہ جو ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ارباب اختیار کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اخبار جو ہے وہ نکلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے جو بدعنوانیاں ہیں یا بد اعتدالیاں ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکے، حکمرانوں کی سیاہکاریوں سے انہیں جو ہے وہ آگاہی حاصل ہو سکے، تو اس لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا۔
جب یہ ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر کسی اور کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اخبار نکالنے کی جرات کر سکے۔ تو آگے جو ہے وہ کیا ہوا کہ برِ صغیر کا اگر ہم پہلا باقاعدہ اخبار دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب 12 سال تک کسی شخص کو یہ جرات نہیں ہوئی، کوئی شخص یہ ہمت نہ کر سکا ولیم بولٹس کا حشر دیکھنے کے بعد کہ وہ اخبار نکالتا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کسی چیز کو آپ دباتے ہیں تو پھر وہ زیادہ دبانے سے بھی جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ زیادہ ابھرتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے جیمز آگسٹ ہکی ایک شخص کا نام تھا جو ولیم بولٹس سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف برداشت کرنے کی جرات رکھتا تھا، اس کے اندر ہمت تھی اور وہ اپنے شوق کی خاطر جو ہے بہت زیادہ اذیت بھی سہ سکتا تھا۔ لہذا اس نے کیا کیا کہ یہ بھی جو ہے 12 سال بعد جیمز آگسٹ ہکی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر کی جو ہے سرزمین پر نمودار ہوتا ہے اور وہ جو ہے اخبار نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہمت کرتا ہے۔ قیام کیا ہے؟ دیکھیں کہ جیمز آگسٹ ہکی جو ہے چونکہ کمپنی کا ایک جو ہے وہ ملازم تھا اور یہ کمپنی میں تبادلہ کا کام سر انجام دیتا تھا، جب اسے کمپنی سے فارغ کر دیا گیا تو اس نے 2000 روپے سے ایک چھاپا خانہ جو ہے وہ قائم کیا اور پھر 1780 میں، ٹھیک ہے، 1780 میں جو ہے اس نے جو ہے بنگال گزٹ کے نام سے جو ہے ایک اخبار جو ہے وہ جاری کیا۔ اس کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ بنگال ہم کہتے ہیں کلکتہ جرنل ایڈورٹائزر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ دونوں ناموں کی نسبت جو ہے اس کو جو مقبولیت حاصل ہوئی تھی وہ ہکی گزٹ کے نام سے جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوا یہ اخبار۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار ہے یہ جو ہے اس کا جو قیام ہے یہ جو ہے وہ 12 سال کے بعد جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ آگے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں قیام کے اسباب کیا تھے، یہ کیوں اخبار جو ہے ہکی گزٹ نکالنا چاہتا تھا؟ کیا وہ کوئی صحافت کی خدمت کرنا چاہتا تھا یا اس کا کوئی شوق تھا؟ ایسا نہیں ہے، وہ صحافت کی خدمت نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ جو کمپنی سے اس کو نکالا گیا تھا اور اس کا کچھ معاوضہ جو رہتا تھا وہ اس کو نہیں دیا گیا، لہذا ہکی جو ہے اس نے تہیہ کیا کہ میں ایک اخبار جو ہے وہ نکالوں گا جس میں جو ہے کمپنی کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی دوں گا۔ کچھ اس کے ذاتی معاملات تھے جس کی بنا پر اس نے جو ہے وہ اخبارات جو ہے وہ نکالنا جو ہے وہ بہتر ہے سمجھا۔ اب یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کچھ اسباب تھے تو اخبار کو جن مقاصد کے تحت جو ہے وہ نکالا گیا ان کی وجوہات کیا تھی؟ تو یہ جو ہے وہ کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہکی نے یہ اخبار نکالا تھا۔ سب سے پہلے سر فلپ فرانسس کی ترجمانی۔ برِ صغیر میں اس وقت جو ہے وان ہسٹنگز اس کا نام تھا، یہ شخص گورنر جنرل تھا اور سر فلپ فرانسس سے اس کی بنتی نہیں تھی،
یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالفین تھے، لہذا سر فلپ فرانسس جو ہے اس کو جو ہے ایک ایسا شخص جو ہے وہ میسر آیا جو کہ اس کی ترجمانی کر سکتا تھا، لہذا سر فلپ فرانسس جو ہے اس نے جو ہے ہکی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور وارن ہیسٹنگز کے خلاف جو ہے وہ اخبار میں خبریں شائع جو ہے وہ کروانا شروع کر دی۔ اگر ہم کہیں کہ ہکی جو ہے وہ ایک کٹ پتلی تھا، لیکن اس کی ڈور جو ہے وہ سر فلپ فرانسس کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ وجہ تھی ایک تو اخبار جو ہے وہ نکالنے کی، دوسرا ہے ذاتی دشمنی تھی۔ ہکی جو ہے وہ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم رہا تھا اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اہلکار تھے ان سے نالا تھا اور کمپنی کے حوالے سے جو ہے چونکہ اس کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ذاتی ایک اس کے اندر جو غصہ تھا اور ذاتی اس کی کمپنی کے حوالے سے جو دشمنی تھی وہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ ذاتی دشمنی کی بنا پر بھی جو ہے یہ جو ہے وہ کام سر انجام جو ہے وہ ہکی نے دیا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت جو ہے وہ پیدا کی ہے کمپنی کے حوالے سے، کہ یہ جو کمپنی کے لوگ ہیں یہ کس طرح جو ہے وہ کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ ذاتی دشمنی کی ایک تو وجہ تھی۔ دیوالیہ پن، دیکھیں کہ بڑے صغیر میں ہکی گزٹ جو ہے اس میں ایک تو اس کو تجارت میں خسارہ ہوا، دوسرا ہکی سٹے باز تھا، سٹے بازی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پیسہ جب ہار گیا تو وہ دیوالیہ ہو گیا اور دیوالیہ ہونے کے بعد اس کو جیل میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ جب وہ جیل چلا گیا تو کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کو قید کر دیا جائے تو اس کے جو ذہنی احساسات ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے تو یا پھر اس کے احساس اور نظریات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہکی کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب وہ جیل میں گیا تو اس کے جذبات جو ہے وہ کمزور نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ تقویت حاصل کر گئے۔ تو جو ہی جو ہے وہ ہکی باہر نکلتا ہے جیل سے تو پھر جو ہے جیل سے باہر آتے ہی وہ ایک چھاپا خانہ جو ہے وہ قائم کرتا ہے اور پھر اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اخبار کی طرف رغبت حاصل کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے آگے ہم ہکی گزٹ کی جو ہے وہ خصوصیات جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ہیں جی، آپ دیکھیں کہ ہکی جو ہے وہ اگر ہم اخباری سائز اس کا دیکھیں گے تو یہ 4 صفحات پر مشتمل ہوگا اور 12x8 انچ اس کے جو ہے وہ ہوگا سائز میں، 12x8 4 صفحات 12x8 انچ کا یہ اس کا سائز تھا، ٹھیک ہے، لمبائی اور چوڑائی کے حوالے سے۔ عملہ اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں کوئی بہت زیادہ لوگ کام نہیں کرتے تھے اخبار کے حوالے سے۔ یہ جو ہے سمجھ لیں کہ یہ جو اخبار تھا ہکی جو ہے یہ خود ہی سمجھ لیں کہ رپورٹر تھا، خود ہی رپورٹنگ کرتا تھا اور پھر خود ہی یہ مدیر بھی تھا اور سب ایڈیٹر بھی خود ہی تھا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ سارا اخبار جو ہے
یہ ہکی کے گرد گھومتا تھا تو یہ جو ہے وہ بجا ہوگا، اور یہ اخبار کا مختار کل تھا، آل ہی نال تھا، ہے جی، اکیلا ہی شخص سارا کام سر انجام دیتا تھا، اس کی جو ہے تقسیم تک جو ہے اس کے ذمہ تھی۔ آگے اگر ہم تفصیل دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ہکی جو ہے وہ اپنے اخبار کو جو ہے ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم کرتا تھا، لیکن جب اس نے وارڈ ہسٹنگز کی مخالفت کی تو اس نے اس سے ڈاک کی سہولت واپس لے لی، لہذا ہکی نے پھر کیا کیا کہ 20 جو ہے اخبار کو تقسیم کرنے کے لیے ہرکارے جو ہے وہ رکھے، جو کہ اس اخبار کو تقسیم کرتے تھے۔ جب ان کو جو ہے وہ رکھنا پڑا تو پھر ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا زیادہ، لہذا پھر معاشی طور پر جو ہے ہکی کو بہت زیادہ اس سے نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ آگے دیکھیں ڈرامائی انداز ہے ہکی کا، یہ جو اخبار ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سنجیدگی کی بجائے جو ہے وہ ڈرامائی انداز بدرجہ اتم جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں جو ہے ہر واقعے کو ڈرامائی انداز اور سنسنی خیزی ڈال کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اخبار جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مقبول بھی تھا لوگوں میں، کیونکہ انہیں ڈرامائی جو ہے وہ انداز کے طور پر کہانیاں پڑھنے کو ملتی تھی، واقعات کو ڈرامائی انداز سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا۔ آگے اگر دیکھیں ہم تو بازاری زبان، ہکی گزٹ جو ہے اس کے اندر کوئی معیاری زبان استعمال نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ ہکی کا مقصد کوئی صحافت کی خدمت نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ تو مخالفین کی تضحیک کرنا تھا، کردار کشی کرنا تھا، لہذا اس اخبار میں جو ہے کھلم کھلا گالیاں دی جاتی تھی اور فحش زبان بھی استعمال کی جاتی تھی، بازاری زبان استعمال کر دی جاتی تھی، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے اس سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے اس دور میں۔ آگے پھر ہم دیکھیں کہ اشتہارات ہیں، ہکی گزٹ میں جو ہے اشتہارات ہم کہتے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کسی بھی دور میں آج بھی ہیں۔ تو اس دور میں جو ہے اخبار کی آمدنی کے بعد جو ذریعہ آمدن تھا وہ اشتہارات تھے، لہذا اشتہار صرف وہی جو ہے وہ اخبار میں شائع کیا جاتا تھا جس کے ہر لفظ سے جو ہے مخالفین کی تضحیک جو ہے ہوتی ہو، اس اشتہار کو جگہ دی جاتی تھی۔ جو کمپنی کے خلاف ہوتا تھا، اس کے مخالفین کے خلاف ہوتا تھا، تو صرف اس کو جو ہے اشتہار کو جو ہے وہ شائع کیا جاتا تھا۔ جھوٹی خبریں، دیکھیں ہکی گزٹ میں جو ہے وہ کوئی حقائق پیش نہیں کیے جاتے تھے، نہ ہی حقیقت نگاری سے کام لیا جاتا تھا، بلکہ اس میں جھوٹی خبریں جو ہے وہ شائع کی جاتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے اس کی جو خبریں شائع ہوتی تھی اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں تھا کہ یہ سچائی پر مبنی ہوگی، انہیں پہلے سے ہی علم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ خبریں ہیں۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جھوٹی خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ خیالی ڈرامے، ہکی جو ہے وہ اپنے مخالفین کی تضحیک کا کوئی پہلو جانے نہیں دیتا تھا، کوئی لمحہ بھی وقت ضائع نہیں کرتا تھا، کوئی پل بھی جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں اس کا گزرتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کردار کشی جو ہے وہ کی جاتی تھی اپنے مخالفین کی، ہر برے کردار کو جو ہے فرضی ناموں سے جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اور فرضی ناموں سے جب لکھا جاتا تھا اور عوام اس کو پڑھتے تھے تو ان کو آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ جو ہے کون سا شخص ہے اور کس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، لہذا انہیں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا کسی بھی شخص کو اس سے جو ہے وہ ملانے میں۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو حکومتی محاسبہ ہے،
یہ دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر جو لوگ تھے، افسران تھے، ان کی چونکہ ہکی جو ہے بد عنوانیوں کو جانتا تھا، بد اقتداریوں سے واقف کار تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے کوئی بھی لمحہ جانے نہیں دیتا تھا۔ اچھا، حکومتی جو افراد تھے یا کوئی عام شخص ہے، اس کو بھی معاف نہیں کی کرتا تھا، بلکہ مکمل طور پر اس کا محاسبہ کرتا تھا اور لوگوں تک اس کی جو ہے بد اقتداریوں کو جو ہے وہ پہنچاتا تھا۔ تو اس طرح یہ حکومتی محاسبہ جو ہے وہ کرتا تھا۔ حکمران جو سیاہکاریاں یہاں برصغیر میں کر رہے تھے، وہ تمام کی تمام جو ہے لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی آدھا سوال میرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آدھا سوال سمجھ لیں اور پڑا ہے، ابھی ہم نے صرف ہکی کو ڈسکس بھی نہیں پورا کیا۔ اس کے بعد ہم نے انڈیا گزٹ اور کلکتہ گزٹ کریں گے، پھر یہ سوال کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ یہ ہکی کے حوالے سے اس کے اخبار کی خصوصیات ہیں۔ آگے ہم اس کا رد عمل بھی دیکھیں گے اور اس کے اثرات پڑھیں گے، اور پھر انڈیا گزٹ اور کلکتہ گزٹ، پھر یہ کمپلیٹ ہوگا سوال۔ اور یہ بہت ہی اہم ترین سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ اگر آپ کو میرا لیکچر جو ہے وہ اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز آگے آنے والی وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔